بڑا تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا کہ یہ لوگ جہاد سے میدان جہاد میں ان کا دل نہیں لگتا، اور جب بھی ان کو جہاد کے لیے پکارا گیا تو یہ سرے سے میدانوں میں نکلتے ہی نہیں، اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے میدان جہاد سے تو ہم کوئی عذر وغیرہ پیش کر دیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ واضح طور پہ اللہ کے احکام کو بے عملی کے ذریعے سے جھٹلایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر ریشہ دوانیوں کا بھی کام تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے، ایسے ایسے کام کرتے کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں میں انتشار اور پھوٹ پڑ جائے، جیسا کہ مسجد زرار کی بنیاد رکھ دی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر کو تقویت پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اس مسجد میں نماز پڑھنے سے، بلکہ سرے سے اس مسجد کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہوتی ہے، جیسا کہ سب سے پہلی جو مسجد قباء تھی، اور جو مسجدیں شرارت کے لیے بنائی جائیں یا کسی اور مقصد کے لیے بنائی جائیں، وہ اپنا جو حصول تقویٰ ہوتا ہے وہ کھو دیتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ ایک اللہ کو پکارا جائے، اور فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو آباد ہی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں کہ وہ مسجد کو آباد کرتا پھرے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے حالات کیسے ہیں، مسجدوں کی رونق ختم ہو چکی ہے، بازاروں، مارکیٹوں، چوکوں، چراہوں پہ آپ کو رونق نظر آئے گی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا، کسی قسم کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا، اور جس کے دل میں کھوٹ ہوگی، جس کے دل میں نفاق ہوگا، وہ یہی چاہے گا کہ اللہ کا گھر برباد ہو، اللہ کے گھر کی رونقیں ختم ہو جائیں۔ اور ایسی چیز کو شریعت اسلامیہ برداشت نہیں کرتی۔ آپ سورہ توبہ کا اس حصے کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان تو کیا جا چکا تھا، اب اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا استغفار بھی کریں۔ جس کا شرک واضح ہو جائے، درجہ مشرک پر وہ پورا فٹ بیٹھتا ہو، اس کے لیے مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دعا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کس چیز کا سودا کیا ہے؟ ہماری جانیں، ہمارا مال اللہ کے لیے، اور اللہ سے کیا لینا ہے؟ جنت۔ اور اپنے اسلاف کو دیکھیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کو دیکھیے، وہ اس آیت کا صحیح معنوں میں مصداق نظر آتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ ہمیں جنت عطا کر، ہم سے ہمارا مال بھی لے لے، ہماری جان بھی لے لے۔ اور آج ہم جان مال کے تحفظ میں اس قدر
اپنے آپ کو کھپا چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت اسلامیہ پر ہم نے عمل پیرا ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اہل ایمان کی کیا خوبی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ یہ توبہ کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، اللہ کے راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی، بشارت دی گئی۔ یہ جتنی باتیں بطور اوصاف اہل ایمان کی بیان کی جاتی ہیں، یہ اسی لیے بیان کی جاتی ہیں میں اور آپ ہم سب اپنے من میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ کیا ہمیں جنت کے بدلے اپنی جان، اپنا مال زیادہ عزیز ہے، یا ہم جنت کے بدلے جان مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کے حضور توبہ طائب کرنے والے ہیں؟ کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں؟ کیا اللہ کے دین کے لیے ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں، سفروں پہ جاتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے کوئی تگ و دو کرتے ہیں؟ یا ہم راتوں کو دن کے مختلف حصوں میں رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے کسی نیکی کے حکم دینے کا وہ ہم کرتے ہیں، برائی سے روکنے کا وہ ہم کرتے ہیں؟ اور جب بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے، پھر بڑی قباحتیں آتی ہیں۔ اور پھر یہ پیچھے میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اہل ایمان مساجد کو آباد کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ بھی اس میں ایک بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی مسجد میں نہیں آتا، آپ کے وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ عام طور پہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں لیکن کئی دن غائب رہتے ہیں، آپ کو فکر ہونی چاہیے، آپ کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی غائب کیوں ہے، یہ خیر خواہی سے محروم کیوں ہے۔ جائیے اس کے پاس، اس کو منائیے، اس کو مسجد میں لے کر آئیے، اس کو بتلائیے کہ مسجد کی کیا قدر ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے حضور سر مسجود ہونے کی کیا اہمیت ہے۔ مسجدیں ایسے آباد ہوتی ہیں جب ہر بندہ دوسرے بندے سے منہ بنا کے، کوئی آئے ہماری بلا سے، کوئی نہ آئے پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ مومن تو مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر خیر خواہی کیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اللہ کے گھر میں لے کر آئیں، مسجدوں کو آباد کریں، لوگوں کو دعوت دیں، اور اگر کوئی خامی کوتاہی ہم سے ہے ہم اس کو دور کریں، اگر ان میں ہے ان سے درگزر کرتے ہوئے پیار محبت سے ان کو تبلیغ کے ذریعے سے بتلائیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صبر کی تلقین کی کہ اگر آپ کی دعوت کے باوجود، آپ کے بار بار بلانے کے باوجود، آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ پھر جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اور شام 7 بار اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غموں، مسائب، پریشانیوں سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ یونس، یہ جو تسلسل کے ساتھ صورتیں چلی آ رہی تھیں، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، ان میں اللہ کی توحید، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ بہت زیادہ کیا گیا۔ درمیان میں سورہ انفال اور سورہ توبہ میں جہاد
کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا، بڑا نمایاں کیا گیا۔ ایمان والوں کی نشانیاں، منافقوں کی نشانیاں، کون لوگ جہاد سے منہ پھیرتے ہیں، کون جہاد میں اپنا تن من سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور دوبارہ سورہ یونس کا آغاز، یہ بھی آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں واضح گنوا کر، آسمانوں کا مالک کون؟ اللہ۔ زمین بنانے والا کون؟ اللہ۔ بحر و بر کا مالک کون؟ اللہ۔ آسمانوں کے اوپر جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں، زمین کے نیچے جو ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلنے پر قادر نہیں ہے۔ پھر تم اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجتے ہو۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دینے پہ قادر ہیں نہ کسی نقصان کے قادر ہیں، اور پھر بڑے ڈھیلے سے کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ہم کب ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو بطور سفارش کے ان کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں۔ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں جب بغاوت پہ بندہ اتر آتا ہے۔ اور اللہ تو بار بار یہ کئی مقامات پر فرما چکا ہے، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے بالا تر ہو کر کسی کی سفارش کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کی توحید سے کنارہ کشی مت کیجئے، اپنے آپ کو شرک کے اندر مت ڈالیے۔ ان لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے کہ جب کبھی وہ دریا پر سفر کرتے ہیں اور کشتی ہچکولے کھاتی ہے، ان کو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اب کہیں ہم ڈوب ہی نہ جائیں، تو پھر کہتے ہیں اللہ اب ہمیں بچا دے، اب ہمیں نجات دے دے، پھر دیکھنا ہم تیرے ضرور ضرور شکر گزار بندے بنیں گے، یعنی موحد بن جائیں گے، مومن بن جائیں گے، توحید پرست بن جائیں گے، شرک سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، باہر آتے ہیں، دوبارہ پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی شرک، غیر اللہ کو سجدہ، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ کے آگے ماتھا ٹیکنا، سارے کام ان کے وہی شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی قوموں کے اللہ نے واقعے بیان کیے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے وہ جھکے، غیر اللہ کی انہوں نے پوجا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ان کو پکڑا گیا، کیسے ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا گیا۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ جو منتخب آیات کی تھوڑی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، حقیقت میں یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا کہ آپ کو پوری تفسیر بتائی جاتی ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا کہ ہم بہت زیادہ علم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، صرف ایک ادنا سی یہ کوشش ہے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ جب ہم ایک آیت سنتے ہیں، ایک آیت کا معنی مفہوم تھوڑا سا ہمارے فہم میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، تو شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کتنا عظیم ہے، کتنا زبردست پیارا عمدہ کلام ہے، کیوں نہ ہم اس کو پڑھیں، کیوں نہ ہم اس کو سیکھیں، کیوں نہ ہم اس کی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ یہ مقصد ہے، ورنہ 15-20 منٹ میں ہم تو ایک پارہ بڑی دور کی بات آدھا صفحہ بھی نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ یہ ایک بڑا طویل سفر ہے۔ لیکن آپ کو ابھارنا، آپ کو اجاگر کرنا، آپ کو بیدار کرنا، قرآن مجید سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری کوشش ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو ہیں آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں نقش کر دے، اور پھر آپ قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لیں۔